السلام علیکم کلاس 6. گڈ مارننگ. آئی ہوپ آل آف یو آر فائن. کیسی ہیں تہذیب؟ آپ کا بازو کیسا ہے؟ اب اویس آپ کیسے ہیں؟ گھر میں پڑھائی ہو رہی ہے آپ کی؟ چلیں جی اپنا آج کا کام شروع کرتے ہیں. اپنے کام پہ نہایت فوکس کیجیے گا. یہ چیپٹرز مشکل ہیں تو غور سے سنیے گا. آج ہم ریڈنگ کریں گے, ٹھیک ہے. آور ڈیوٹی ٹو آور فلیگ, ہمارا فرض ہمارے پرچم پر, ٹھیک ہے. لیس ہیٹ اینڈ گریڈ, تھوڑی نفرت اور لالچ از واٹ وی نیڈ, ہمیں چاہیے. واٹ وی نیڈ, ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں تھوڑی نفرت اور لالچ چاہیے, کم سے کم نفرت اور لالچ چاہیے. اینڈ مور آف سروس ٹرو, اور زیادہ چاہیے سچی خدمت. مور مین ٹو لو دا فلیگ ابو, اور زیادہ لوگ چاہیے جو اس اونچے پرچم سے پیار کر سکیں. اینڈ کیپ اٹ فرسٹ ان ویو, اور اس کو ہمیشہ سب سے آگے رکھ سکیں, ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر رکھ سکیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ اس کی عزت کو اپنی عزت سے زیادہ رکھ سکیں. ہم نے کیا پڑھا اس میں کہ ہمیں وہ لوگ تھوڑے چاہیے جو لالچ میں پڑے رہتے ہیں اور نفرت میں پڑے رہتے ہیں, اور زیادہ وہ لوگ چاہیے جن کے اندر سچی خدمت کرنے کا جذبہ ہو, جو اس پرچم کو زیادہ پیار کر سکیں اور اس کو ہمیشہ اپنے سے آگے رکھ سکیں, ٹھیک ہے, اپنے سے مقدم رکھ سکیں. اپنا بعد میں سوچیں, اس پرچم کا, اس وطن کا پہلے سوچیں. لیس بوسٹ اینڈ بریگ. بوسٹ کیسے کہتے ہیں؟ گھمنڈ کو, غرور کو. بریگ, شیخی ہانکنا. اب یہ اردو میں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, شیخی ہانکنا کا کیا مطلب ہے. آپ نے بہت سی بار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے نا جو ہر وقت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں, بہت لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. بھائی اس وطن کو اس چیز کی ضرورت ہے, اس وطن میں یہ چیز ہے ہی نہیں, وہ فلانے وطن میں اتنی سہولتیں ہیں, ہمارے وطن میں تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر اسی طرح وہ بات کرتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کی جگہ میں ہوتا تو میں یہ کرتا, اگر فلانے کی جگہ میں یہ ہوتا تو میں وہ کرتا. لیکن اصل میں وہ سارا دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. وہ اس وطن کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے, کوئی قربانی نہیں کر رہے ہوتے, دے رہے ہوتے. صرف اور صرف لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, ان کی برائیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بریگ, شیخی ہانکنا, ٹھیک ہے, شیخی ہانکنے والے, لمبی لمبی چھوڑنے والے. اور بوسٹ, گھمنڈ, ٹھیک ہے, غرور. لیس بوسٹ اینڈ بریگ اباؤٹ دا فلیگ, کم سے کم غرور کرنے والے لوگ چاہیے ہمیں, اور شیخی ہانکنے والے لوگ چاہیے ہمیں اس وطن کے بارے میں. کم سے کم شیخی ہانکنے والے لوگ چاہیے اور کم سے کم غرور کرنے والے لوگ چاہیے. مور فیتھ ان وٹ اٹ مینس, اور زیادہ چاہیے ایمان. کس چیز کے اوپر؟ اس پرچم کے اوپر, ٹھیک ہے, اس پرچم کا کیا مطلب ہے اس کے اوپر. مور ہیڈز اریکٹ, مور سیلف رسپیکٹ. مور ہیڈز اریکٹ, اریکٹ کا کیا مطلب ہے؟ تعمیر کرنا. زیادہ وہ لوگ چاہیے, زیادہ وہ اب ہیڈ تو ویسے کہتے ہیں سر کو, ٹھیک ہے, لیکن خالی سر تو تعمیر نہیں کرتے نا وطن کو. تو اصل میں بہت سارے لوگ ہمیں ایسے چاہیے جو اس وطن کو تعمیر کریں, ٹھیک ہے. مور ہیڈز اریکٹ, زیادہ لوگ چاہیے جو تعمیر کریں اس وطن کو. مور سیلف رسپیکٹ, اور جن کے اندر عزت نفس بہت زیادہ ہو. لیس ٹاک آف وار مشینس, اور جو امن پسند ہوں, جو لڑائی جھگڑوں والے نہ ہوں, جو ہر وقت جنگوں کی باتیں کرنے والے نہ ہوں, ٹھیک ہے. ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ ہمیں اس وطن کے بارے میں, اس وطن میں کم سے کم شیخی ہانکنے والے لوگ اور غرور کرنے والے لوگ چاہیے, اور زیادہ وہ لوگ چاہیے جو کہ ایمان رکھتے ہوں اس وطن پر, اور اس وطن کو تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور ان کے اندر عزت نفس اتنی موجود ہو, اور وہ امن پسند ہوں, وہ لڑائی جھگڑوں والے نہ ہوں, وہ مطلب امن پیدا کرنے والے ہوں, وہ امن و امان والے ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہر وقت لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں, ٹھیک ہے. دا ٹائم ٹو فائٹ ٹو کیپ اٹ برائٹ, دا ٹائم ٹو فائٹ, لڑنے کا وقت, ٹو کیپ اٹ برائٹ, روشن رکھنے کا وقت, از ناٹ along دا وے, یہ کوئی راستے میں نہیں پڑا ہوا. اس وطن کے لیے لڑنے کا وقت اور اس وطن کو روشن رکھنے کا وقت, اس کا نام روشن رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کہیں راستے میں نہیں پڑا ہوا. نار کراس دا فوم, اور نہ ہی وہ کہیں بہت دور ہے, کہ ایسا آپ یوں سمجھیں کہ آپ کہیں کہ مجھے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے کوئی 7 سمندر دور جانا پڑے گا. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بٹ ہیئر ایٹ ہوم ود ان آر سیلوز ٹوڈے, لیکن وطن کا نام ہم کب روشن کر سکتے ہیں؟ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے روشن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں انگلینڈ جاؤں گا تو میں وطن کا نام روشن کروں گا, میں سعودیہ جاؤں گا تو میں وطن کا نام روشن کروں گی, میں جو ہے وہ 7 سمندر پار جاؤں گی تو میں وطن کا نام روشن کروں گی. ایسا نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنے وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں. کیسے؟ آپ آج اچھا پڑھیں, آپ ہو سکتا ہے آپ اتنا اچھا آج پڑھیں تو آپ کی محنت کی وجہ سے
آپ تہذیب جو ہے وہ کل کو دنیا کی سب سے اچھی ڈاکٹر بن جائیں، کیا کہیں گے لوگ کہ پاکستان کی تہذیب، پاکستان میں جو تہذیب آصف ہیں وہ دنیا کی سب سے اچھی ڈاکٹر ہیں. اور ہو سکتا ہے اویس کے لیے لوگ کہیں کہ وہ جو پاکستان میں 76 کلاس میں ایک اویس رہتے ہوتے تھے وہ آج دنیا کے سب سے اچھے انجینئر ہیں، وہ سب سے اچھے سائنٹسٹ ہیں. کچھ بھی بن جائیں گے نا. آپ نے جو بننا ہوگا آپ اس کے لیے محنت کریں اور آپ اس میں اپنا نام پیدا کریں، آپ سب سے آگے نکل جائیں. ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ اس وطن کا نام روشن کرنے کا وقت جو ہے، نام جو روشن کرنے کے لیے جو آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، اس وطن کے لیے لڑنے کے لیے جو آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، وہ کہیں آپ کو جا کر نہیں کرنی، وہ کہیں آپ کو 7 سمندر پار جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں نے اس وطن کا نام روشن کرنا ہے تو آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے اس وطن کا نام روشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دس وی مسٹ لو دیٹ فلیگ ابو. اس لیے ہمیں اس پرچم سے بہت پیار کرنا چاہیے. ود آل آر مائٹ اینڈ مین، اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس وطن سے، اس پرچم سے بہت پیار کرنا چاہیے. فار فرام آر ہینڈس ناٹ ڈسٹنٹ لینڈس شیل کم ڈس آنرز اسٹین. دیکھیں، اگر آپ کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ وطن کا نام گھر بیٹھے بیٹھے روشن کر سکتے ہیں، تو اسی طرح میں آپ کو یہ بھی تو کہہ رہی ہوں نا کہ آپ وطن کا نام گھر بیٹھے بیٹھے ڈبو بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آج میں چور بن جاتی ہوں، کوئی ڈاکو بن جاتی ہوں، کوئی قاتل بن جاتی ہوں، اور میری وجہ سے میرے ملک کا نام پہ حرف آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو پاکستان کی نوال تھی اس نے تو ایسا مطلب قتل کیا کسی کا، یا پاکستان میں جو وہ نوال تھی اس نے تو چوری کی کسی جگہ پہ، تو میری وجہ سے میرے وطن کا نام ڈوب بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اس پرچم سے پیار کرنا چاہیے اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہی ہاتھوں سے اگر عزت ہم اس پرچم کو، اس وطن کو دلا سکتے ہیں، تو بے عزتی بھی ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوگی. بے عزتی کا داغ بھی وطن پر ہماری ہی وجہ سے لگے گا. ٹھیک ہے. If that flag be dishonored، اگر اس پرچم کی بے عزتی ہوتی ہے، اگر کبھی یہ پرچم بے عزت ہوتا ہے، اس کے عزت اور وقار میں کمی آتی ہے، اگر میں اس وطن کی عزت پہ کبھی کوئی حرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کبھی وطن کو، آپ کی اس وطن کو، وی ہیو ڈن اٹ ناٹ دا فور، وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، وہ ہماری وجہ سے وہ بے عزتی ہوئی ہوگی، کسی دشمن کی وجہ سے وہ بے عزتی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اف اٹ شیل فال وی فرسٹ آف آل شیل بی ٹو اسٹرائک بلو. اور کبھی بھی اگر یہ کبھی اس وطن کو کوئی آنچ آتی ہے، کبھی یہ گرتا ہے، کبھی اس کو کوئی دھچکا لگتا ہے، تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو زمین کے ساتھ جا کے لگ جائیں گے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس سے فرق صرف ہماری ذات کو پڑے گا. ٹھیک ہے. ہم اگر آج پڑھیں گے تو اس کا جو فرق ہوگا، اس کا جو فائدہ ہوگا، اس کا جو مطلب بینیفٹ ہوگا، وہ آپ کی ذات کو ہوگا، وہ میری ذات کو ہوگا. ٹھیک ہے. کہ میں اچھی سائنٹسٹ بن جاؤں گی، میں اچھی ڈاکٹر بن جاؤں گی، میں اچھی انجینئر بن جاؤں گی، میں ایک اچھی آرٹسٹ بن جاؤں گی. مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور میرے وطن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کبھی میں برے کاموں کی طرف پڑ جاتی ہوں، میں برے کاموں میں ملوث ہو جاتی ہوں، تو اس کا نقصان کس کی ذات کو ہوگا؟ مجھے ہوگا. میں اگر آج ڈاکو بن گئی ہوں تو اس کا تہذیب کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا اویس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. کس کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ میری صحت پہ، میری زندگی پہ، اور میرے وطن کی زندگی پہ. صرف 2 ہی کے نام خراب ہوں گے، ایک میرا اپنا نام، میری فیملی کا نام، اور وطن کا نام. اس کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی اس پرچم کی، اس وطن کی بے عزتی ہوتی ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، کسی دشمن کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوگی. اور کبھی یہ بھی پرچم جب بھی اگر بے عزت ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جنہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوگی، ہم سب سے پہلے ہوں گے جو جنہیں سب سے زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، اگر آپ کی وجہ سے آج، میں کہتی ہوں میری وجہ سے آج اگر میرے ملک کی انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، میں نے کوئی ایسا کام کیا، میں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے 2 ملکوں کی آپس میں جنگی حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو سب سے زیادہ نقصان کسے ہوگا؟ میرے وطن کو ہوگا اور مجھے ہوگا. میرا گھر برباد ہوگا، میرا گھر تباہ ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا.
تو ہم نے اس پوئم میں کیا پڑھا کہ ہمیں اس سب سے پہلے والے پیراگراف میں ہم نے پڑھا، پہلے شعر میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں کم سے کم لالچ اور نفرت کرنے والے لوگ چاہیے، اور زیادہ لوگ چاہیے جو کہ جن کے اندر سچی خدمت کا جذبہ ہو، جو زیادہ سے زیادہ اس پرچم سے پیار کر سکیں اور ہمیشہ اس کو سب سے آگے رکھ سکیں۔ دوسرے میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں کم سے کم لوگ وہ چاہیے جن کے اندر غرور اور شیخی ہانکنے کی عادت ہو، اور زیادہ لوگ وہ چاہیے جنہیں اس وطن پر ایمان ہو، جو اس وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیں، جن کے اندر اتنی عزت نفس ہو کہ وہ اپنے وطن کے لیے تعمیر و ترقی کا کام کر سکیں، اور وہ امن پسند ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ اس وطن کے لیے نام روشن کرنے کا وقت، اور اس وطن کے لیے لڑنے کے لیے جو آپ کو کام کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، وہ کہیں راستے میں نہیں پڑا ہوا کہ آپ کو میں کہوں کہ وہ فلانے راستے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ وطن کا نام روشن کریں گے، نو، یہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار کرنا چاہیے، اس پرچم سے بہت پیار کرنا چاہیے اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ہمارے ہی ہاتھ سے اس کے اوپر بے عزتی کا داغ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر کبھی یہ پرچم بے عزت ہوتا ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، کسی دشمن کے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہوگی، اور اگر کبھی یہ گرتا ہے، یہ وطن ٹوٹتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہماری ذات کو ہوگا اور کسی کی ذات کو نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اس چیپٹر کی ریڈنگ تھی، یہ پوئم تھی۔ آپ نے اس کی ریڈنگ گھر میں کم سے کم بیٹا 4 سے 5 بار کرنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ویک ہیں، تو آپ دونوں کو ہی انگلش کو امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس کی ٹرانسلیشن بہت بار کرنی ہے، ریپیٹڈلی کرنی ہے، تاکہ ہم ایکسرسائز کریں تو ہمیں ایشو نہ ہو۔ ہمارا آج کا لیکچر اتنا ہی تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔